بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری سالی چھٹیوں میں ہمارے گھر رہنے آئی تو کبھی گھر سے باہر نہ نکلتی۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ میں جب بھی کام سے گھر آتا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی ہوتی۔ میں اپنی بیوی سے کہتا کہ تمہاری بہن کتنی نیک ہے۔ میری ماں تو بچپن میں مر گئی تھی، لیکن فالج زدہ باپ چارپائی پر پڑا رہتا تھا۔ ایک دن میرے ابا نے اشاروں میں کہا کہ سالی کو گھر سے نکال دو، تو میں ان سے ناراض ہو گیا۔ پھر ایک دن کام سے جلدی گھر آیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ سالی تو میرا تعلق ایک چھوٹے سے شہر سے تھا۔ میری شادی ہمارے دور پار کے رشتہ داروں میں ہوئی تھی اور وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ میری بیوی لوگ صرف دو ہی بہنیں تھیں۔ میری بیوی بڑی بہن تھی اور دوسری اس سے چھوٹی تھی۔ میرا کوئی زیادہ سسرال میں آنا جانا نہیں تھا، لیکن اس دفعہ گرمیوں کی چھٹیوں میں میری سالی میرے گھر میں رہنے کے لیے آئی، اور کیونکہ وہ پہلی دفعہ اس گھر میں رہنے کے لیے آئی تھی، اس لیے میں خود بہت خوش تھا۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پردے کا خاص خیال رکھتی تھی۔ پڑھی لکھی تھی، اس لیے بات کرنے کا ڈھنگ بھی اچھے سے جانتی تھی۔ پہلے تو میری اس سے کبھی بہت زیادہ ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن جب وہ ہمارے گھر رہنے آئی تو مجھ پر اس کے سارے جوہر کھل رہے تھے۔ ایک دن میں کام سے واپس گھر آیا تو آ کر دیکھا کہ میری سالی جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ اتنی سی عمر میں اسے نماز کا بہت خیال ہوتا تھا۔ میں ایک ڈپارٹمنٹ اسٹور چلاتا تھا، اس لیے میرے آنے کا کوئی مخصوص وقت وغیرہ تو نہیں تھا، لیکن میں صبح 9 سے 10 بجے کے درمیان جاتا تھا اور رات کو 9 سے 10 بجے کے درمیان واپس آتا تھا۔ اس دوران صرف ایک دفعہ کھانا کھانے کے لیے گھر میں واپس آتا تھا، اور صبح جب میں جاتا وہ کچن میں میری بیوی کے ساتھ مصروف ہوتی تھی۔ دوپہر میں جب میں واپس آتا وہ اکثر تلاوت کر رہی ہوتی، اور رات گئے میرے واپس آنے پر بھی اکثر ہی مجھے نماز پڑھتے ہوئے ملتی تھی۔ میں تو اپنی بیوی سے کہتا کہ دیکھو تمہاری بہن کتنی زیادہ نیک ہے، تم اس سے کچھ سیکھ لو۔ میری بیوی تو نماز میں اکثر ہی کوتاہی کر جاتی تھی، اور اس کو میں اس کی بہن کا ہی حوالہ دیا کرتا تھا۔ میری ماں تو میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ گھر میں میرے بابا ہوا کرتے تھے، جو کہ چارپائی پر ہی تھے۔ صبح میں ان کے کپڑے وغیرہ بدل کر چلا جاتا، اور دن کو آ کر ان کے ساتھ ہی کھانا کھاتا۔ باقی ان کی سارے دن کی ضروریات کا خیال میری بیوی ہی رکھتی تھی، اور اب اس کے ساتھ ساتھ میری سالی بھی ان کی خدمت کرتی تھی۔ بہت دفعہ دیکھا تھا وہ میرے باپ کو کھانا وغیرہ کھلا رہی ہوتی۔ میرے بابا بات تو نہیں کر سکتے تھے، وہ صرف اشاروں میں بات کیا کرتے تھے، اور ان کی اشاروں کی زبان میں اور میری بیوی تو سمجھ ہی جاتے تھے، لیکن کوئی اور بندہ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ جب میری سالی کو یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے اور میں بھی گھر میں ہر وقت اس کو دیکھنے کا عادی ہو گیا، لیکن اس کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت تھا، اس لیے میں اکثر اس سے فرمائشیں کر کے کھانے وغیرہ بھی بنوایا کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ کر اشاروں میں باتیں کر رہا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں سٹور سے آنے کے بعد کچھ وقت صرف اپنے بابا کے ساتھ گزارتا۔ وہ بول نہیں سکتے تھے، میں تو بول سکتا تھا۔ میں انہیں اپنے سارے دن کی روداد سناتا اور ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا۔ وہ بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن اشاروں میں مجھے سمجھاتے رہے کہ کیا بات کر رہے ہیں۔ کبھی مجھے کہتے کہ اپنے بچپن کا کوئی واقعہ سناؤ، تو کبھی کیا اور کبھی کیا۔ میں 1 سے 2 گھنٹے ان کے ساتھ گزارتا اور جی بھر کے ان سے باتیں کرتا۔ یہ میری روٹین بہت عرصے سے تھی، جب سے وہ بستر پر ہوئے تھے، لیکن اس دن انہوں نے عجیب بات کی اور میری سالی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کو گھر سے جانے کے لیے کہو۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بابا نے تو آج تک کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کی۔ انہیں تو خوشی ہوتی ہے جب گھر میں کوئی مہمان آئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ میری سالی ہے، آپ کی بہو کی بہن ہے۔ انہوں نے اشارے سے سمجھایا کہ میں جانتا ہوں، لیکن یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، اس گھر سے بھیج دو اس کو۔ مجھے ان کی بات پر حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا کہ وہ اتنی عبادت گزار ہے، اتنی نیک اور پاکیزہ لڑکی ہے، اور میرے والد کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کو گھر سے نکال دو۔ میں نے ان سے کہا کہ ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں اس کو ایسے کیسے گھر سے نکال دوں۔
میں بات ٹال کر وہاں سے نکل آیا، لیکن میں نے اس بارے میں اپنی بیوی سے بات نہیں کی اور نہ ہی اپنی سالی سے کچھ کہا۔ مجھے لگا کہ والد صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا ہوگا کہ کوئی دوسرا ہمارے گھر میں آ کر رہے، اور پھر میری بیوی اپنی بہن کی وجہ سے میرے والد صاحب کو شاید کم وقت دے رہی ہے، اس لیے وہ غصے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ بھی بڑی بات نہیں لگتی تھی، کیونکہ وہ عمر کے جس حصے میں تھے اس میں بزرگ بچوں کی طرح ہی کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بہت دفعہ میرے والد صاحب نے کہا کہ اس کو یہاں سے بیچ دو، لیکن میں بات ٹال دیتا۔ لیکن وہ بار بار کہنا شروع ہوئے تو مجھے غصہ آنے لگا کہ ان کو مسئلہ کیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو بتا دیا اور اس سے کہا کہ وہ دونوں وہاں بیٹھ کر باتیں کیا کریں، تھوڑا ٹائم والد صاحب کو دیا کریں، کیونکہ شاید وہ غصے میں یہ سب کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکی کو گھر سے نکال دو۔ تو اس نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں نے خود دیکھا کہ وہ دونوں ان کو بہت وقت دیتی تھی۔ میری سالی تو ان کے کمرے میں ہی زیادہ تر رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے بابا کی ضد کسی طرح ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ لڑکی اچھی نہیں ہے، یہ تمہاری عزت خاک میں ملا دے گی۔ ایک دن صبح جب میں سٹور میں گیا تو اس کے 1 گھنٹے بعد ہی میرے ایک دوست کا فون آیا تھا۔ اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن میری چیک بک گھر میں رہ گئی تھی، اس لیے بنا اطلاع دیے فوراً گھر کی طرف بھاگا تاکہ دوست کو پیسے دے دوں۔ جب میں گھر واپس آیا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اپنی سالی کو دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتا، وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اس وقت جلدی تھی اور میرا دوست بہت زیادہ مشکل میں تھا، اس لیے میں اس وقت تو چیک بک اٹھا کر واپس چلا گیا۔ وہ پورا دن بلکہ رات بھی میرا اپنے دوست کے ساتھ ہسپتال میں گزرا۔ اس کی والدہ ہسپتال میں تھی اور ان کا آپریشن تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ دوسرے دن جب میں واپس آیا تو اتنا تھکا ہوا تھا کہ میرے دماغ سے سب کچھ نکل گیا اور میں چپ چاپ سو گیا۔ شام کو میں اٹھا تو میرا دماغ فریش تھا اور میرے دماغ میں فوراً سے وہ بات آ گئی۔ میں کمرے سے نکلا اور اپنی سالی کو ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے اس کے کمرے میں جان کر دیکھا تو ہمیشہ کی طرح بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر اس کا وہ کل والا حلیہ یاد آیا، لیکن وہ مجھے دیکھ کر فوراً قرآن بند کرنے لگی اور اس نے کہا کہ میں آپ کو کھانا دیتی ہوں، کیونکہ باجی پڑوس میں گئی ہے۔ اس نے جب مجھے کھانا دیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کل دوپہر میں وہ سب کیا تھا۔ اس نے آگے سے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ کب کیا تھا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے یہ بات اتنے اعتماد سے کہی مجھ سے کہ میں خود سوچ میں پڑ گیا کہ جو میں نے دیکھا تھا وہ سچ تھا یا صرف میرے دماغ کا فطور تھا کہ میرے والد صاحب بات کر رہے تھے، اس لیے شاید مجھے ایسی کوئی چیز نظر آئی ہو۔ لیکن اس کے بعد میں کوشش کرتا کہ وقت بے وقت گھر چکر لگاؤں، اور 2 3 دن تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ میں وقفے وقفے سے جاتا، لیکن ہمیشہ میری سالی مجھے یا تو نماز پر ملتی یا کسی کام میں مصروف ملتی تھی۔ فارغ رہنا تو اس کو جیسے آتا ہی نہیں تھا۔ 4 دن میں مجھے اس میں ذرا بھی تبدیلی نظر نہیں آئی تو مجھے لگا کہ مجھے یہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں پھر سے نارمل ہو گیا، لیکن میرے والد کی ضد ابھی بھی جاری تھی اور وہ کہتے تھے کہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اسے گھر سے نکال دو۔ میری سالی کو میرے گھر آئے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا، لیکن وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جاتی تھی، ہمیشہ گھر کے اندر ہی رہتی تھی۔ وہ 1 مہینے میں شاپنگ تک کرنے نہ گئی تھی۔ وہ یہاں چھٹیاں گزارنے آئی تھی تو اسے گھومنے جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ گھومنے پھرنے جائے گی، بس گھر کے اندر ہی بند ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے اپنی بات بھی ٹھیک محسوس ہوتی کہ ایسی لڑکی غلط کیسے ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ بات بھی جانتا تھا کہ میرے والد صاحب بھی جھوٹ نہیں بولتے اور نہ ہی کبھی غلط بات کرتے ہیں، اس لیے یقیناً ایسی بات ہے جو میری نظروں سے اوجھل ہے۔ وہ سارا دن گھر ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ یہ بات مجھے بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ جوان لڑکی اتنی زیادہ عبادت گزار ہو، اور جب وہ اپنے گھر سے صرف یہاں پر انجوائے کرنے آئی ہے، چھٹیاں گزارنے آئی ہے، تو پھر گھر میں ہر وقت بند ہو کر رہتی ہے۔ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی کہ کہیں آنا جانا نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی کہیں نہیں آتی جاتی تھی۔ ایک دن میں نے خود کہا کہ آج میں سٹور نہیں جاؤں گا،
بلکہ میں آج تم لوگوں کو گھمانے لے جاؤں گا۔ یہ بات سن کر وہ پریشان نظر آنے لگی اور اس نے کہا کہ نہیں، وہ گھومنے نہیں جائے گی، اسے باہر کی دنیا سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی بہن نے بھی کہا کہ آپ اس کو مجبور نہ کریں، یہ باہر نہیں جا سکتی، یہ ڈرتی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ اگر اسے انسانوں یا ہجوم سے ڈر لگتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ گھومنے جانا چاہیے کہ اس کے اندر کا ڈر ختم ہو جائے۔ ایسے ساری زندگی یہ کیا کرے گی؟ اس کی شادی بھی کرنی ہے، پتہ نہیں کیسے لوگ اس کو ملیں گے۔ اگر ان کا بہت بڑا خاندان ہوا تو کیا یہ سارا وقت اپنے کمرے میں رہے گی؟ بات اگر سمجھو تو بہت اچھی تھی، لیکن میری بیوی اور میری سالی دونوں ہی پریشان ہو گئی اور وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح بھی میں ان کو گھمانے کے لیے نہ لے کر جاؤں۔ بلکہ میری بیوی نے تو یہ تک کہا کہ اگر آپ کو جانا ہی ہے تو آپ مجھے لے جائیں، اسے گھر میں چھوڑ دیں، گھر میں بابا کے پاس بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ اس پر میں نے کہا کہ تم بابا کے پاس رک جاؤ، یہ گھومنے آئی ہے، انجوائے کرنے کے لیے آئی ہے، تو اس کا جانا بنتا ہے۔ لیکن میری سالی کو بھی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ نہیں جائے گی، وہ گھر میں رہے گی، اگر ہم لوگوں کو جانا ہے تو ہم جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اسے نہیں جانا تو کوئی بھی نہیں جا رہا، اور اس طرح بات آئی گئی ہو گئی۔ لیکن میرے ذہن کا شک جڑ پکڑتا جا رہا تھا کہ کوئی تو بات ہے جو چھپی ہوئی ہے، ابھی تک میرے سامنے ظاہر نہیں ہو رہی۔ ایک دن رات گئی میری آنکھ کھلی تو مجھے یوں لگا کہ ساتھ والے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ ساتھ والا کمرہ میری سالی کا تھا۔ میں چپکے سے بستر سے اٹھا، مجھے تجسس ہونے لگا کہ وہ اتنی رات کو کس سے بات کر رہی ہے۔ میں اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، دروازے کے پاس پہنچا تو اندر سے باتوں کی آواز ختم ہو گئی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اندر سے لاک لگا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ بجایا تو تھوڑی دیر کے بعد میری سالی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے، رات کے وقت آپ کیوں آئے ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا کہ میری ایسے ہی آنکھ کھلی تو کمرے کی لائٹ چل رہی تھی اور اندر سے باتوں کی آواز جا رہی تھی، میں اس لیے دیکھنے آ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ تہجد کا وقت ہے، میں تہجد ادا کرنے کے بعد اس وقت اللہ سے باتیں کرتی ہوں، شاید میری ہی آواز اونچی ہو گئی ہوگی، میری غلطی ہے، آپ پریشان مت ہوں اور جا کر سو جائیں، آئندہ کوشش کروں گی کہ میری آواز باہر نہ جائے۔ اس نے دوپٹہ بھی نماز کے سٹائل میں لپیٹا ہوا تھا اور بستر کے پاس نماز بھی بچھی ہوئی مجھے نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد کوئی شک باقی تو نہیں رہتا تھا، اور رات گئے میں اپنی سالی کے کمرے میں جاتا ہوا اچھا بھی نہیں لگتا تھا، اس لیے وہاں سے واپس آ گیا۔ لیکن مجھے اس رات اپنی سالی کچھ گھبرائی ہوئی سی لگی، جیسے کچھ چھپا رہی ہو۔ مجھے لگا کہ وہ صرف نماز پڑھنے کا ناٹک کر رہی تھی اور کمرے کے اندر شاید کوئی اور بھی تھا۔ میری سالی یہاں سے واپس جانے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور اب تو مجھے بھی تھوڑی الجھن ہونے لگی تھی، کیونکہ جب وہ آئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ وہ تھوڑے دنوں کے لیے آئی ہے، لیکن اب مہینے سے اوپر ہو گیا تھا اور اس نے ایک دفعہ بھی واپس جانے کا نام نہیں لیا تھا۔ اب میں خود بھی اس کو کہہ نہیں سکتا تھا، بات عجیب لگتی تھی، لیکن کوئی بھی چیز جو حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو عجیب لگتی ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا تھا۔ شروع میں تو میری سالی کا عبادت کرنا، اس کے کام مجھے اچھے لگتے تھے، اب وہی کام مجھے عجیب لگنے لگے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ یہ رات گزرے اور بس صبح صبح میری سالی اپنا بوریا بستر باندھ کر واپس چلی جائے۔ اب تو میں بھی اپنے باپ کا ہمنوا ہو گیا تھا، اس میں کوئی تو مسئلہ ہے، اور شاید اللہ پاک نے میری بات سن لی تھی۔ ایک دن جب میں رات کو واپس آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ صبح میری بہن واپس اپنے گھر چلی جائے گی۔ میں نے دنیا دکھاوے کو کہا بھی، اتنی جلدی کیوں جا رہی ہے، کچھ دن اور رہ جاتی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، بہت دن نہیں رہ سکتی، صبح ہر صورت میں واپس جائے گی، اور میں نے بھی کہہ دیا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس رات میں بہت ہی سکون سے سویا۔ دوسرے دن صبح اس سے مل کر دکان پر چلا گیا، دوپہر میں ہی اسے واپس جانا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، جو کہ لڑکی میرے ساتھ باہر نہیں جا رہی تھی، کہ اسے تو لوگوں سے ڈر لگتا ہے، اکیلی کیسے گاؤں جائے گی، اور یہی بات میں نے اس سے پوچھ لی۔ اس نے کہا کہ یہاں سے چلا جانا کون سا مشکل کام ہے، باجی مجھے گاڑی میں بٹھا آئے گی اور وہ گاڑی سیدھی جا کر سٹاپ پر اتار دے گی، اور آگے مجھے بابا لے جائیں گے۔ اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ دوپہر کو ایسے ہی میرے دماغ میں آیا کہ وہ دونوں تو جا رہی ہوں گی تو میں گھر چلا جاتا ہوں، ویسے بھی اسٹور پر کوئی کام بھی نہیں تھا،
اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹور پر کام کرنے والے دونوں ملازم لڑکے موجود تھے۔ اس لیے میرے دماغ میں آیا کہ پیچھے میرے بابا اکیلے ہوں گے، میں ان کے پاس رک جاؤں گا یا خود ہی سالی کو چھوڑ آؤں گا اور بیوی کو بابا کے پاس چھوڑ دوں گا۔ جب میں گھر آیا تو اپنی سالی کو دیکھتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ اس وقت مکمل بدلے ہوئے حلیے میں کھڑی تھی، جینز کی پینٹ شرٹ جیکٹ پہن کے بڑی تیار ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تم اس لیے کہہ رہی تھی کہ میں اس وقت گھر جاؤں گی، اور وہ بھی اکیلی، جبکہ تمہیں تو لوگوں سے ڈر بھی لگتا ہے۔ میری بات سن کر دونوں بہنوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے، مجھے شک تو پہلے ہی تھا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، اس لیے خود بتا دو تو اس مسئلے کا حل بھی نکل آئے گا۔ لیکن وہ دونوں ہی آئیں بائیں شائیں کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ ایسے ہی اس طرح کا لباس پہن کر جا رہی ہے کیونکہ سادہ قسم کی لڑکیوں کو لوگ رستے میں بھی تنگ کرتے ہیں، اس طرح کی لڑکیوں سے کوئی بات نہیں کرتا، بس اسی لیے یہ اس طرح کے بہانے بنانے لگی۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ دروازے پر گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے دو لڑکے اترے اور سیدھے میرے گھر کے اندر گھس آئے۔ مجھے وہاں دیکھ کر کچھ تھک گئے، لیکن پھر مجھے نظر انداز کر کے میری سالی سے کہنے لگے، آپ کا سامان کون سا ہے؟ اس نے اپنے بیگ کی طرف اشارہ کیا تو وہ لوگ اس کا سامان لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ وہ سچ بتا دے کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے اور یہ کون تھے جو تمہیں یہاں سے لینے آئے ہیں، تو کیا تم لڑکوں کے ساتھ جاؤ گی؟ جب میرے لہجے میں شک کی پرچھائیاں محسوس ہونے لگی تو میری بیوی نے کہا کہ آپ اس کو غلط سمجھیں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں، میں آپ کو بتاتی ہوں مسئلہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، اب مجھے کوئی نئی کہانی مت سنانا، جو سچ بات ہے وہ مجھے بتاؤ، ورنہ اپنا سامان اٹھاؤ اور تم بھی بہن کے ساتھ چلی جاؤ۔ تم اپنی بہن کے ساتھ شریک ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہاری بہن کیا کرتی رہی ہے، لیکن یہ سب کچھ میرے باپ نے دیکھا تھا، اس لیے وہ مجھے کہتے تھے کہ اس لڑکی کو گھر سے نکال دو۔ میں نے غصے سے بولنا شروع کیا تو اس نے کہا، کیا آپ یہاں پر چپ کر کے بیٹھ جائیں اور میری پوری بات سن لیں، اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو ٹھیک ہے، آپ مجھے جو سزا دیں گے مجھے منظور ہوگی۔ اس نے جب مجھے بتایا، مجھے حیران کرنے کو کافی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ایک اسکول میں نوکری کرتی تھی، لیکن اسکول کا باس اس پر غلط نظر رکھتا تھا اور اس نے زبردستی کی کوشش بھی کی، جس کی وجہ سے مجبوراً اسے پولیس میں اس کے خلاف رپورٹ کروانی پڑی، لیکن پولیس بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہی ملی ہوتی ہے، اس لیے اس کی بات کسی نے بھی نہیں سنی اور اس کا کیس شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا، اس لیے اس کو یہ جاب چھوڑنی پڑی۔ لیکن اس کے بعد کئی جابز کی، لیکن اس کی خوبصورتی ہر جگہ آڑے آتی رہی۔ ویسے بھی یہ مردوں کا معاشرہ ہے، یہاں پر اکیلی عورت کا زندہ رہنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور عورت بھی ایسی جو غریب بھی ہو اور خوبصورت بھی۔ نوکری کرنا میری مجبوری تھی کہ میرے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ کما نہیں سکتے اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں کما کر ان کو کھلاؤں۔ آخر انہوں نے مجھے پڑھایا ہے، جب مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو میں نے خود ہی ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی جوائن کر لی۔ ان لوگوں نے مجھے تربیت بھی دی تھی اور کام بھی۔ اب میں پرائیویٹ طور پر انڈر کور جاسوس کے طور پر کام کرتی ہوں، جس جگہ جہاں پر کوئی کیس ملتا ہے اس جگہ ہی چلی جاتی ہوں۔ اس شہر میں ایک کیس کو حل کرنے کے لیے آئی تھی، اور نماز روزے قرآن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب ڈونگ تو نہیں ہے، میں حقیقت میں سارے کام کرتی ہوں۔ ہاں، لیکن جب بھی کمرے میں ہوتی ہوں تو ہر وقت قرآن نہیں پڑھتی، کبھی کبھار اپنے مخبروں سے بات بھی کر رہی ہوتی تھی۔ اور اس دن رات کو جو آپ میرے کمرے میں آئے تھے، اس وقت میرے کمرے میں میرا مخبر ہی مجھے تفصیل بتانے آیا ہوا تھا۔ اس طرح کے لوگ گھر میں آتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کے والد کو لگتا ہے کہ میں کوئی غلط لڑکی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب میرا کیس حل ہو گیا ہے اور میں آج یہاں سے جا رہی ہوں، مجھے واپس نہیں جانا ہے، مجھے ایک دوسرے شہر میں جانا ہے، اس لیے یہ جو لڑکے آئے ہیں یہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہی دوسرے شہر میں جاؤں گی۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو آپ یہ بتا دیں کہ پھر صحیح کیا ہوگا۔ آپ مجھے ایک عام سی گھریلو لڑکی سمجھتے تھے اور میں وہی بن کر رہنا چاہتی تھی، آپ کے سامنے اپنا دوہرا روپ نہیں لانا چاہتی تھی۔ میں تو یہ سب سن کر شرمندہ ہو گیا اور اس کو کہا
کہ وہ جو چاہے کرے، میں ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔